اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری القرآن فصیح اللسان پروفیسر شیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالی ان کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان کو شروع فرمائیں. شیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حافظہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق الانس والجان الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کی اصلاح کی اور اس کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح کو ڈال دیا. جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا. روح کو مولا کریم نے آسمانوں سے نازل کیا اور اس کی خوراک کو بھی آسمان سے ہی اتارا. جس طرح مٹی کے جسم میں خوراک کی کمی ہو جائے وہ لاغر ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کو جاری نہیں رکھ سکتا، روح کو اس کی خوراک نہ ملے تو یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جسم کو خوراک دینے کے ساتھ جو روح کو صحیح خوراک پہنچاتا ہے وہ ایسے اعمال اور ایسے اقوال اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے مالک الملک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی اور سعادت یہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. مجھے یہ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے یہ قرآن نے کہہ دیا ہے. جس نے اس پہ یقین کیا وہ اس دھوکے سے بچ گیا. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ منافق نہ بن جائے، ما خافہ الا مؤمن. جو نفاق سے ڈرتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. وما امنہ الا منافق. اور جو کہتا ہے میں کیسے منافق ہوں، میرے جیسا تو کوئی مومن ہے ہی نہیں، وہی حقیقت میں منافق ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جو بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، جو ہمارے لیے ہادی و مرشد بن کے آئے، اور ان کی زبان مقدس سے امت کے لیے ان راہوں کا تعین بھی کیا گیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم 3 ہی ایسی راہوں کا تعین شریعت کی طرف سے جو کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کریں گے، جن کو اختیار کرنے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور 3 ہی ایسی راہیں جن پہ چلتے ہوئے انسان ناکامی سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال کو حرز جاں بنانا سچی بات یہ ہے کہ ایک مومن کی سعادت ہے۔ جہنم سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلى لله 40 يوما في جماعة، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے 40 دن جو بندہ مومن با جماعت نماز پڑھتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، مالک الملک کا تقرب اس کو اتنا نصیب ہو جاتا ہے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی عادت بھی پھر پختہ ہو جاتی ہے۔ اللہ مالک الملک 2 براتیں اس کو نصیب کرتے ہیں، نہ وہ منافق ہوگا اور قیامت کے دن بھی جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ تو 40 دن بعد جماعت نماز کی بات ہو رہی ہے، اس وقت عالم اسلام کا بیشتر حصہ تو نماز سے ویسے ہی محروم ہے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ کیجئے 17.5 کروڑ مسلمان ایک سروے رپورٹ کے مطابق، یا تقریباً 18 کروڑ مسلمان، ان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ یہ ایک الگ موقف ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرتاج رسول ہے ان کے سلیقے اور طریقے کو پسند کرنے والے کتنے ہیں، اور پھر جو سنت کے مطابق بھی نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز کے اندر خشوع کی کیفیت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، نماز ہی تو فارق ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس حدیث کی زد میں آ جاتے ہیں اور اتنی ڈھٹائی سے اس عمل پہ قائم ہیں، اگر ان سے کہا جائے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے دعا کیجیے، غلطی ہے، کہیں گے بس کیا کریں گے، ٹائم نہیں ملتا، آفس میں بھی جانا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں، کیا کریں۔ ارے اللہ کے بندے، ملک الموت سے بھی کہو گے کہ کچھ ٹائم میرے پاس اس وقت فارغ وقت نہیں، ابھی میری جان نہ نکالو، کس طرح جواب دے گا قیامت کے دن بندہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد نماز کا اس کو خیال ہی نہیں ہے؟ اور صحیح کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آج ہمارے ویوز ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، وہ کہا کرتے تھے جو نماز کو ضائع کرتا ہے وفی غیرها اضیع، وہ بقیہ امور میں کبھی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا، اس کے کام کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا جو فارمیشن پیش کیا ہے اس میں
نماز تو نماز ہے، اس کی بہتر ادائیگی بھی ایک شرط ہے قبولیت کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے فرمایا، اندر گندے امریکی ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ان آنکھوں کی اصلاح ہونے والی ہے، لَيَنصَرِفُ مِنْ یہ کہاں جاتی ہیں، صَلَاتِهِ، کیا دیکھتی ہیں، کیا پڑھتی نماز ہیں، سے فارغ کیا ہوتا اسٹڈی ہے، کرتی ہیں، کیا وَمَا سوچتی كُتِبَ ہیں، لَهُ کیوں روتی إِلَّا ہیں، عُشْرُ کیسے روتی صَلَاتٍ، ہیں، یہ سارا ہی اللہ رب العزت نے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لینا ہے۔ سُبْحُهَا صحیح بدنک، سُدُسُهَا کیا میں نے تجھے خمس کو دوانا جیسے اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ سُلُسُهَا، وہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی مہربان نماز سے ہے، فارغ ہوا، بڑی عظیم ہستی ہے، نماز کا 10واں ماں حصہ سے زیادہ ملا، ہم سے پیار کرنے کسی والی کو ہے۔ 9واں حصہ ملا، اس کسی کو عربی 8واں انگریز حصہ، سے پوچھئے کسی کو 7واں کہ حصہ، وہ اللہ کے لیے بھی تو کسی رونا کو چاہیے، 6واں، 5واں، 4تھا اور اللہ تیسرا، کے لیے بھی تو رونا چاہیے۔ آدھی نماز آنسو کا لے ایک کے قطرہ مکھی کے سرے جتنا چھوٹا سا نماز رات کو گرا دینا، جس اور اللہ سے کہنا پابندی سے اللہ جہنم سے آزادی ملتی میں ہے، اس کی قدر ہی نہ کر سکا، وہ میں نماز تیرے لیے رو ہی نہ سکا، جس تحفے کو آج پیش میں روتا کرنے کے ہوں۔ لیے سرتاج رسول یہ کو میری زمین سے اپیل ہے آپ سے کہ آسمانوں ایسے کے کر لے جایا دینا۔ گیا، اور اس کی کیفیات کو بہتر طریقے سے سکھانے کے لیے جبریل کو بار بار آنا پڑا۔ وضو کے پہلے نقطے سے لے کے نماز کے بعد کے اذکار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پہ کتنی محنت کی اور کس طریقے سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کے سکھاتے رہے۔ آج ان تمام پہلوؤں کو، تمام زاویوں کو مسلمان مسق کر کے اپنی من چاہی نماز پڑھنے کی جب کوشش کرتا ہے، اس بندہ مومن سے پوچھا جائے، ارے تم ٹوپی بنانے کے لیے کسی کو دیتے ہو، تمہاری پسند کی نہیں بنتی، تم واپس کر دیتے ہو۔ اس خالق و مالک نے جبریل امین کو بار بار بھیجا اور کہہ دیا کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس بے مثال ہے، ان کے اعمال مبارکہ، ان کا طریقہ سلیقہ بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ درست نکلی بقیہ اعمال کی درستی کی امید ہو سکتی ہے، اگر اس کا ہی بطلان ہو گیا، یہی فاسد نکلی، نماز ہی ایسی پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی نہیں ہے، یا ویسے ہی نماز سے انکار کر دیا، بقیہ اعمال کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع، اس امت میں سے سب سے پہلی نعمت چھین لی جائے گی، وہ نعمت خشوع ہے۔ حتى لا ترى فيها خاشعا، تم دیکھو گے تمہیں خشوع اختیار کرنے والا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَلَاقَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، کتنے نمازی نماز پڑھیں گے لیکن قیامت کے دن انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ صلی صلاة ودع، نماز پڑھو، الوداعی نماز پڑھو۔ لیکن بات کہنے کی ہے، میں اور آپ ان باتوں کو بھول چکے ہیں، میں اور آپ ان باتوں کی قدر چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، الصلاۃ ثلاثۃ اسلاس،
نماز کے 3 حصے ہیں. الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث. ایک طہارت کا حصہ ہے، ایک رکوع ہے اور ایک سجدہ. اس بات کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا. یہ حدیث تو ہر ایک بھائی نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان. نماز کے لیے طہارت، وضو اور غسل، اور غسل میں بھی وضو اور نماز کے لیے بھی وضو. اب تصور کیجئے اس وضو کے وقت بھی کتنے بھائی صحیح وضو ہی نہیں کرتے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں وضو کا طریقہ کیا ہے، لیکن میں جس نقطے تک لے جانا چاہتا ہوں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وضو کیسے کرتے ہیں؟ ابتداءً سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی. بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بولیے. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. ہاتھوں کو دھویا، پھر لگتا ہے کہ آج آپ نے وضو نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو عزت دے، برکت دے. کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے بعد؟ ابھی ایک میرے بھائی کی آواز آئی تھی، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اس کے بعد کلی کرنی ہے. کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ کہنا اذا توضأ حرک خاتمہ، اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو حرکت دینی ہے تاکہ کوئی حصہ خوش نہ رہ جائے. چلو ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، کلی کرنی ہے. پھر یہ بھی ایک الگ سا مسئلہ ہے کہ کلی الگ کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. ماشاء اللہ ساری میرے لیے محترم ہے. کس کی بات مانوں؟ ایک وضو میں آدھا منہ میں اور آدھا ناک. چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ کلی الگ کرنی ہے، وہ 139 نمبر ابو داود کی روایت تو موجود ہے جس کو مرسل کہا گیا ہے، اور علماء ضعیف بھی کہتے ہیں کہ کلی الگ کی جائے اور ناک میں پانی الگ چڑھایا جائے. تو شاید یہ بھائی صحیح بخاری پڑھ بیٹھے ہوں گے جس میں امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے، باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، اور اسی طرح کا باب صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ کہ اور بھائی اس بھائی کی بات کی وضاحت کرے گا. چہرہ دھونا ہے. پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ خلال کرنا داڑھی کا. کیسے؟ رکیے. جس شخص کا وضو ناقص ہے، نماز مکمل ہے، کون کون اس مفروضے پر متفق ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا وضو ناقص ہے، نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ کون کون متفق ہے بھائی؟ کچھ بھائیوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اللہ آپ کو زندگی دے برکت والی. داڑھی کا خلال کرنا ہے. بھائی کہہ رہے ہیں ہاں وہ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، پانی کا چلو لیا اور داڑھی کا خلال کیا اور ساتھ لفظ بولے هكذا امرني ربي، هكذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم ہی ایسا دیا ہے. اقسمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں دل کی بات بتانا. جس میرے معزز محترم محتشم کو بھول لگ گئی ہے
کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے اس زینت کو اتار دیتا ہے، وہ وضو کرتے وقت خلال کرتا ہے، اس نے تو خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ بتائیے پھر خلال ہوا؟ اگر خلال نہیں کیا کسی نے، یہ وضو میں نقص اور خلل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پہ فیصلہ ہے، بتائیے۔ اگر خلل ہے وضو میں، نماز مکمل ہے؟ جواب آپ کے پاس ہے۔ تو میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، مولا کریم بھولے ہوئے بھائیوں کو سیدھی راہ دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات امام خطابی ایک گزرے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 22 صحابہ نے روایت نقل کی ہے یہ خلال کرنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بات بھی کل کائنات کی باتوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے، پہلے طریقے میں 100 میں سے کتنے لوگ بیچارے فارغ ہو جاتے ہوں گے؟ الطہور ثلث، طہارت پاکیزگی، یہ وضو نماز کا ایک حصہ ہے۔ آئیے رکوع کی طرف اس دعا کے ساتھ، جن بھائیوں کو یہ اشارہ سمجھ آ گیا ہے، مولا کریم ان کو یقین بھی دے دے۔ اور قرآن نے ایک حقیقت بیان کی ہے، میرا جی چاہتا ہے حقیقت بیان کر کے رکوع کی طرف آئیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ والتین، مولا کریم قسم کسیغہ نہ بھی استعمال کرتے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچی کلام کس کی ہے؟ 4 قسمیں استعمال کی ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ معظمہ کی قسم۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے میرے معزز بھائی بیٹھے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، لام بھی تاکید کی، قد کا مطلب بھی تحقیق، خلقنا بھی صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا۔ کہتے ہیں وہ سپرلیٹو ڈگری بھی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے اوپر بھی کوئی ڈگری ہے جی؟ قرآن مجید کی بات، تمام تاکیدی اشیاء کو جمع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں یقین دے دے۔ ہمارا یہ موقف ہے اور آپ کا بھی ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز باطل پیدا، ہم تو کسی چیز کو نکما سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں گھر کی صفائی بھی کرو، وہ تنکے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیتے ہو، گھر صاف ہو جاتا ہے، اس کو بھی ایک زاویے کونے میں رکھ دیتے ہو۔ اگر گیس ختم ہو جائے، لائٹ بھی نہ ہو، تو آگ جلانے کے لیے دوبارہ انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، دوبارہ ان کو لا کے پھر جلا کے ہنڈیاں پکا لیتے ہیں۔ وہ بھی غلط نہیں ہے، اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخصیت کو زینت دی، جس جیسی شخصیت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، نہ انبیاء میں ایسا کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ اور وہ ہستی ہے جس کی سفارش و شفاعت کے بغیر حساب ہی نہیں شروع ہوگا، جس کی شفاعت کے بغیر جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی تو یہی ہستی کھٹکھٹائے گی۔
سب سے پہلے جنت میں یہی جائے گی ہستی. اس کے چہرہ انور پہ اللہ نے یہ زینت پیش کی تھی. اور ابو رمزہ جس کے بیٹے کو کوئی چہرہ پسند ہی نہیں آتا تھا، باپ نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جس کو دیکھ تو کہتا ہے یہ خوبصورت نہیں ہے. آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی ہستی دکھاؤں، پھر تیری زبان فیصلہ کرے گی کہ یہ خوبصورت ہستی ہے کہ نہیں. لیکن جب رخ انور پہ اس کی نظر پڑی، ابھی باپ نے پوچھا نہیں تھا تو زبان گویا ہوئی، واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. زبان بول اٹھی. ایمانداری سے بتائیے، اگر یہ زینت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو آج میری محبت اس پیغمبر کے ساتھ ہے تو کیسی محبت ہے جس کو میرے محبوب نے پسند کیا اس کو ہم پسند نہ کریں. آج تو بچوں میں اتنا ادراک اور شعور ہے. ایک بچہ ڈالر کا پین لیتا ہے تو دوسرا بچہ اپنے ابا کو کہتا ہے ابا جان ڈالر کا پین لوں گا. بیٹا کیوں؟ کہا میرے ساتھی نے ایسا لیا ہے، اس نے سٹارلٹ کی جوتی لی ہے، میں نے باٹا کی نہیں لینی، سٹارلٹ کی جوتی لینی ہے. ارے دور نہ جائیے، ایک سوال کر لیتا ہوں، تھوڑے سے قریب ہو جاتے ہیں. آپ میں سے شادی شدہ کتنے بیٹھے ہیں؟ اب ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوال ہونے والا ہے. کہتے ہیں وہ عربی زبان میں شوفہ اسلامیہ کہ جب وہ منگنی کہتے ہیں ہوتی ہے تو کو دیکھنا بھی جائز ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. کیوں جی؟ جس نے ایک بیٹی دینی ہوتی ہے نکاح میں، وہ دیکھ کے دیتا ہے کہ بغیر دیکھے؟ کیا دیکھ کے؟ شاید پاؤں دیکھتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے دل میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، چند گھونٹ باقی ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ایک روایت ہے جس میں کہ جنتی کو 72 حوریں ملیں گی. جس نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہو وہ تو چہرہ دیکھ کے دیتا ہے، جس نے قیامت کو 72 حوریں دینی ہے بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور اس شک کو بھی زائل کر لو. کچھ لوگوں کا، کچھ بھائیوں کا بڑے ہی محترم ہے، ان کا یہ شبہ ہوتا ہے نہیں خوبصورت نہیں ہوں. کیوں نہیں خوبصورت؟ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے وہ اس زینت کو اتار دیتے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہتے ہیں خاصے خوبصورت تھے. کیوں جی؟ کتنے کو خوبصورت تھے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. مصر کی شہزادیوں نے دیکھا اس حسن والے کی زینت بھی تھی کہ نہیں، تو وہ دیکھتی رہ گئی. انہوں نے کیا کاٹ لیا؟ بولیے. اور لفظ کیا بولے؟ ما ھذا بشرا، نہیں ہو نہیں ہے بنداتے نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تنی فرشتہ ہی. یہی پنجابی میں ترجمہ ہے. دل کی بات بتائیے گا. یوسف کے حسن کو دیکھ کے تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. کسی میرے اس بھائی کو دیکھ کر جس نے ایک بال بھی نہیں رکھا، کبھی کسی عورت نے ناخن بھی کاٹا ہے؟ تو حسن کس میں ہوا؟ کس میں ہوا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت دی ہے. اللہ سے دعا ہے مولا کریم دلوں میں یہ بات ڈال دے. بڑے
لوگ پریشان ہوئے آج سے 2 مہینے قبل، فیس بک بند ہو گئی، یہ کلوز کیوں ہوئی ہے، اس کو کھولنا چاہیے۔ یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فیس بک نہیں ہے، ہم نے تو روزانہ اس کو بند کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، بڑے بڑے دنیا میں شریف لوگ پڑے ہیں، میں آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کون سی چیز شریف ہے سب سے؟ لو، اپنی اپنی محبت کی بات ہے، سب سے شریف چیز اللہ نے پیدا کی ہے، بنائی ہے، داڑھی ہے۔ کسی کو تھپڑ مارو وہ جواب دیتا ہے، روزانہ اس کو شہید کیا جاتا ہے، ایک دن نہیں گزرتا سارے ظلم و ستم بھلا کے معمولی سا منہ نکال کے کہتی السلام علیکم، میں پھر آ گئی ہوں۔ وہ پھر کسی کو بلاتا ہے، بھاگو بھائی اس کو پکڑو، اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، دوسرے دن پھر آ کے کہتی السلام علیکم، میں پھر آ گئی ہوں۔ اور آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کے، عرب کے لوگ کہا کرتے تھے نعم الرجل قیس لیکن لا لحیتہ، قیس ہمارا سردار تو بڑا ہی اچھا ہے، لیکن ہاں افسوس کیا کریں اس کی داڑھی نہیں ہے۔ کوئی 20,000 درہم لے لے اور اس کی داڑھی لگا دے کہ فطرتاً اس کی داڑھی نہیں تھی۔ آج ہم میں سے اللہ ہدایت دے سب کو، کچھ بھائی بھول کے کہتے ہیں کوئی 20 روپے لے لے جلدی سے میری جان چھڑا دے۔ فرق ہے، اور وہی فرق ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کہتے ارحنا یا بلال، بلال تکبیر کہیے، اذان کہیے، نماز پڑھے کچھ سکون مل جائے۔ اور آج قاری قرآن لمبی قرات کر دے، سجدہ کر دے، منہ سے بول تو نہیں سکتے، مجبور ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، لیکن زبان حال سے ضرور کہتے ہیں انقذنا یا امام، اور امام صاحب جان چھوڑ دو، آج آئے گئے سے کل نہیں آئیں گے۔ فرق ہے، ارحنا یا بلال سکون لینے کے لیے نماز، اور یہاں جان چھڑاتے ہیں، بھائی اس نے تو ہمیں ٹھیکے میں لے لیا ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی قرات، آج ہی سارا قرآن سنانا ہے۔ حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا مزاج تو ماشاءاللہ ویسی ریڈی میڈ ہے، کون 100 آیتیں پڑھتا ہے صبح کی نماز میں؟ 60 سے 100 تک اجازت ہے نا قاری صاحب، کون پڑھتا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع یہ نماز کا ثلث ہے۔ رکوع میں جاتے وقت پوزیشن یہی ہوتی ہے، ہاں اگر اللہ توفیق دے دے تو کوئی یہاں تک جاتے ہیں، کوئی سیدھے ہوتے ہیں، اور کچھ تو اپنے سر کو بھی جھکا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ کرتے یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ لوٹ کے آ جاتا سکون کے ساتھ۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ اس کے لیے تو 10-12 سیکنڈ نہیں چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کی آواز آئی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، نماز سے فارغ ہوئے فرمایا من المتکلم، یہ آواز کس کی آئی تھی؟ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں تھا۔ فرمایا رأیت 12 ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، اتنے پیارے کلمات ہیں ان کو لکھنے کے لیے 12 فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ میں پہلے لکھ کے اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لے جاتا ہوں۔ سؤال وَنَطْلُبُ الْجَوَابَ مِنْكُمْ، جو بھائی کھڑا ہی نہیں ہوتا زمین پہ گر جاتا وہ یہ دعا پڑھتا ہے؟ بولیے۔ وہ جو روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے یا ایک سجدہ کر کے بیٹھتے، ہم سمجھتے انہو قد نسی،
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول تو نہیں گئے؟ لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہا. خلاد ابن رافع قصہ مسیء الصلاۃ، ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا نماز نہیں پڑھی؟ دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، قیام بھی کیا. کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی تو میں نہیں پڑھ سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی. کیا اس میں مسئلہ تھا نماز میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. اٹ مینس کہ 60 سال اگر نماز پڑھتا ہے تو عمر کتنی ہوگی؟ 10 سال پہ فرض ہوئی نا، عمر کتنی ہوگی؟ وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، قیامت کے دن ہوگا ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. آگے لفظ کیا ہے؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، رکوع مکمل کیا ہے تو سجدہ مکمل نہیں، سجدہ مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے. آج میں اور آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنی ان تمام معلومات کا مراجعہ کریں، دیکھیں ہم کہاں پھر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ نماز ہی تو بچی کھچی رہ گئی ہے، اس کی بھی حالت کیا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. یہ جو پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے جب اٹھے گا تو کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا نماز کے 3 حصے ہیں، طہارت ہے، طہور ہے، رکوع ہے اور سجود ہے. جو بھائی سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ دے مارتا ہے زمین پہ، وہ میرا پیارا بھائی ذرا سوچے تو صحیح کیا کر رہا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کیسے سمجھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کیسے مانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھائی گئی جیسے ویسی پڑھی. اور مالک ابن حویرث کی روایت جو 631 نمبر صحیح بخاری کی وہ پڑھنے والی ہے. لفظ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھی؟ میں ایک بات ہی پیش کرتا ہوں ساری تفصیل میں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ كان اذا قام الى الصلاة كبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہتے اللہ اکبر، ورفع يديه حذو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. واذا كبر للركوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع يديه حذو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جو اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. صحیح بخاری کھول کے دیکھیے کتاب الاذان، صحیح بخاری کھول کے دیکھیے، صحیح مسلم میرے پیارے بھائیوں کھول کے دیکھیے. ان احادیث کی روشنی میں، موجودگی میں، اگر پھر بھی ایک بھائی اپنی ہی مرضی سے نماز پڑھتا ہے تو بھلا وہ قیامت کو قبول کیسے کروائے گا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کوئی بھی عمل کوئی بھی شخص کرتا ہے
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے. اور حسن بصری کی بات دل پہ لکھنے والی ہے. لا يصح القول الا بالعمل ولا يصح القول والعمل الا بالنية ولا يصح القول والعمل والنية الا باتباع السنة الا بالسنة. کوئی دعویٰ سچا نہیں جب تک عمل نہ ہو، کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک نیت نہ خالص ہو. نیت بھی خالص ہو، قول بھی ہو، عمل بھی ہو، جب تک سنت کے مطابق نہیں ہے تینوں چیزیں قبول نہیں ہیں. مثال دے دیتا ہوں. پاکستان اس وقت مقروض ہے. ساتھی ناراض ہو گئے لگتا ہے. آپ سے تو قرضہ نہیں اترواتے، مقروض ہے. ویسے کہتے ہیں ایک حدیث ہے حب الوطن من الایمان وان کان لا اصل له، اس کی اصل تو کوئی نہیں، موضوع روایت ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ویسے محب وطن تو انسان ہوتا ہی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے جب مدینے جب ان کو بخار چڑھا، اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مشورہ کر لیں کہ پاکستان کا قرض اتارنا چاہیے، ویسے مشورہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں. چلو مشورہ اگر ہو جاتا ہے، ہم ایک بھائی سے کہتے ہیں بھائی آپ ایسا کرو، آپ یورو تیار کرو. ایک کہتا ہے میں ین تیار کرتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں کپس تیار کرتا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں ڈالر تیار کرتا ہوں، پانچواں کہتا ہے میرا ذرا تعلق ہے کویتیوں سے، میں دینار تیار کر لیتا ہوں، پانچواں کہتا ہے، چھٹا کہتا ہے سعودی آنا جانا، چلو میں ریال تیار کر لیتا ہوں. پاکستانی محبت میں جو دھت ہے کہتا ہے پاکستانی روپیے کی کون سی بات ہے، میں تیار کر لیتا ہوں. اتنی کوانٹٹی اگر میسر ہو جائے جتنا قرض ہے، اگر ہم انتظامیہ کو کال کرتے ہیں کہ ہم ہیں محب وطن، لے لو اور پاکستان کو ان کڑیوں سے آزاد کر دو، ویسے ہمیں نوبل پرائز ملنا چاہیے نا؟ بولے ہماری کال کے آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آدھ گھنٹے کے بعد؟ ہتھ کڑی کیوں لگے گی جی؟ نیکی کریں اور اس کی بھی ہتھ کڑی. لوگ کیا کہے گی انتظامیہ؟ چوری اور سینہ زوری، فراڈ کرتے اور کہتے ہو کہ نیکی کی ہے. نیت بھی خالص ہے، مقصد بھی اچھا ہے، قرض دور ہو جائے. اور حدیث کے لفظ ہے من محا عن غریمی او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام. کسی نے قرض دیا ہے، قرض معاف کر دے، کسی کا کو قرض اتار دے، قیامت کے دن جب ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدم جنت میں جما دے گا. فضیلت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ نقدی تیار کرنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ ملاقاتی تو نہیں آیا. ایسا ہی ہے نا. زندگی گزارتے وقت کوئی بھی دین کا مسئلہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو ارسٹ تو کروا دے گا، جتنی مرضی نیت خالص ہو آزاد نہیں کروائے گا. جو پاکستانی روپیہ تیار کیا گیا وہاں حکومت کی مہر نہیں ہے، وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں ہے، ڈالر تیار کیا گیا. نقلی چیز کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ یہ ضروری ہے. پوجنا ہے، سوال ہی دو ہے، من تعبد و کیف تعبد. پوجنا کس کو ہے اور کیسے پوجنا ہے؟ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، وہ کون ہے؟ اور اس کے پوجنے کا طریقہ پوچھا جائے گا تو کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ موبائل چور ہوتے ہیں، کچھ جوتی چور ہوتے ہیں، کچھ پیسے چوری کرتے ہیں. سب سے بڑا چور کون ہے؟ ماشاءاللہ حدیث یاد ہے. اسرق الناس سرقہ الذي يسرق من صلاتي. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. ایک پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو تو ڈکیتی کہیں گے. پھر یہ تو جو کہ حدیث کے لفظ ہیں لا يتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها. جو رکوع مکمل نہیں کرتا، سجدہ مکمل نہیں کرتا،
خشوع مکمل نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا چور، جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ۔ ایک اور لفظ آیا ہے اسوأ الناس سرقہ، سب سے برا چور کون ہے؟ الذی یسرق من صلاتی، جو نماز کا چور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چوری سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم 6 عذر لے کے آئے تھے، ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے نمازوں کو باجماعت مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ پسند کر لیں تو ہم تھوڑی سی نیت نہ کر لیں؟ کہتے ہیں نیت اور ارادہ کرنے سے انسان کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی مل جاتی ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ نیکی پوری دے دیتے ہیں۔ کون کون ساتھی ہے جو اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ 5 نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے بچنے کا دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان سہلا ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، اس کی زبان میں نرمی آ جائے، جس کا تعامل دنیا کے ساتھ درست ہو جائے، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیں گے۔ وہ امتیازات جو امت اسلامیہ کی تھی آج ختم ہو گئے۔ وہ امتیاز کیا تھا؟ اخلاق۔ جو صحابہ کی تلواروں سے گردنیں نہیں جھکی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق سے جھک گئی تھی۔ وہ نرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس بات میں آ جائے خوبصورت بن جاتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس میں سختی آ جائے وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ فرمایا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تیرے جیسا میں نے کوئی حسین پیدا کیا ہے، نہ تیرے جیسا کوئی عالم ہے، لیکن اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی، اخلاق نہ ہوتا، جو اشارہ ابرو پہ کٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں صحابہ آپ کے ارد گرد، کوئی نظر نہ آتا۔ یہ نرمی اور اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہودی آئے آکر السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدعا دی السلام علیک۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا بھی وطیرہ یہی ہے، ہم بھی السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تجھ پہ موت ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے فرمایا وعلیکم، آپ پہ موت ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم السلام واللعنہ وغضب علیکم، تجھ پہ موت ہو، اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے مہلن یا عائشہ، مہلن عائشہ کیا ہوا؟ کہ ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ قال ولم تسمعی ما قلت، آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تجھ پہ موت ہو، میں نے کہا تجھ پہ موت ہو۔ اللہ میری بات کو قبول کر لیں گے، ان کی بات تو قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا نرمی اختیار کرو۔ اگر آپ میری بات کو محسوس نہ کریں تو ہم میدان دعوت میں اس وقت ناکامی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، کامیابی کی نہیں، کیونکہ ہم نے ان رازوں کو ترک کر دیا ہے۔ طفیل ابن عمرو
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہے جو اپنے خاندان کا چودھری تھا، مکہ میں آئے، ڈس انفارمیشن اس نے پکڑا، اوے جانتے ہو یہاں ایک جادوگر ہے، اس کی بات کان میں آئی نہیں، جادو ہوا نہیں۔ دوسرے نے پکڑا، تیسرے نے پکڑا، اتنا وہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے، اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، روئی لی اور اپنے کانوں میں لے لی۔ کیوں لی کانوں میں روئی؟ کہ نہ میں جادوگر کی بات سنوں گا نہ مجھ پہ اثر ہوگا۔ بیت اللہ میں آئے، آ کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فَأَعْجَبَهُ صَلَاتُ، نماز پسند آئی کہ اتنی پیاری نماز کون پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرا، پوچھتا من انت، کون ہے آپ؟ آپ کی عادت مبارکہ تھی مسکرا کے گفتگو کرنا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانوں میں کیا تھا؟ آواز تو پہنچی نہیں، دل میں سوچتا ہے کیا انہوں نے پاگل بنا رکھا ہے، کوئی بری بات ہوئی تو نہیں سنوں گا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کی گفتگو سنی ہے، وہ روئی نکال لی۔ پھر پوچھتا ہے من انت، کون ہے آپ پھر مسکرائے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈر گیا، کہتا آپ ہیں جادوگر؟ کہا جی مجھے ہی جادوگر کہا جاتا ہے۔ کہا اگر یہ جادو ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا حکم یہی ہے جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے، وادیوں میں اترتے ہوئے دوس قبیلے میں پہنچے، سامنے باپ نظر آیا، کہتے یا طفیل، قال الیک عنی، مجھ سے دور رہنا۔ قال ولم، وہ کیوں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرؤ کافر، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، دین کو قبول کرتے ہو تو باپ ہو وگرنہ باپ کا رشتہ ختم۔ قال دینی دینک، میرا دین اور آپ کا دین، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ آگے سے بیوی نظر آئی، یا طفیل، قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قالت ولم، وہ کیوں؟ اتنی مدت کے بعد آئے اور یہ رویہ؟ کہا میں مسلمان ہوں تم کافر ہو۔ کافر؟ کہا مسلمان ہو جاؤ رشتہ قائم رہے گا۔ کہتی ہے مسلمان؟ ہاں مسلمان تو ہو جاتی ہوں، لیکن اخاف من ذی الشرع وذو الشرع، مسلمان تو ہو جاؤں لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے بچوں کو ذو الشرع بت راتوں رات ہی مار دے گا۔ اس وقت پھر طفیل نے کہا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ، اب اس کا ابا بھی آ جائے تو میرے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ دور گئے ہیں۔ یہ سارے بزدلی کے نعرے جو ہیں یہ اسلام سے پہلے ہی تھے۔ اب میں اس رب کا بندہ بن گیا ہوں جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں حرکت کرتا۔ مسلمان ہو گیا، اس کو دعوت دے، اس کو دے۔ اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جذبات تو آتے ہیں انسان کو، کسی نے بات ہی نہیں سنی، واپس گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، بد دعا کیجئے سارے کا سارا دوس قبیلہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ہیں یا طفیل یہ بتاؤ اسلام سے پہلے تم کون تھے؟ اتنی سختی؟ چلو پھر مل کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ۔ طفیل کہتے جب یہ الفاظ میں نے سنے میں نے دل میں کہہ دیا ہلکت دوس، لو اب ہلاک ہو گیا دوس قبیلہ۔ لیکن اگلے لفظ کیا نکلے؟ اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آ۔ تو خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے کہ اللہ کے رسول میں نے بد دعا کی کہا تھا اور آپ نے دعا کر دی۔ کہا اب جا کے دعوت دو، وارفق بہم، نرمی سے دعوت دینا۔ دوبارہ گئے، دعوت دی، ادھر سے اللہ کی رحمت ہو چکی، اللہ کے رسول کی دعا پہنچ چکی، نرمی سے دعوت دی، سارا قبیلہ آ کے مسلمان ہو گیا۔ یہاں دو باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بات، اس وقت مسلمانوں کے بارے میں ڈس انفارمیشن ہے کہ یہ تشدد پسند ہے، اسلام مبرہ ہے تشدد سے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے
من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، چڑیا کو ذبح کرتے وقت جو رحم کرتا ہے قیامت کو اللہ اس پہ بھی رحم کریں گے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تم اونٹ پہ سواری کرو، جب اپنا سفر مکمل کر لو تو اس کو باندھو نہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ بھی کچھ چارہ لے لے، کچھ اپنا کھانا بنا لے، اس کو بھی راحت کی ضرورت ہے۔ اسلام تو اس نرمی کا قائل ہے۔ آج ہم نے اس نرمی کو چھوڑا اور بہت ساری پستیاں ہماری مقدر بن گئی۔ اور دوسری بات، جب نرمی دکھائیں گے تو پھر نکھری شکل سامنے آئے گی، ڈس انفارمیشن بھی ختم ہوگی۔ اخلاق اور نرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میدان کے اندر اپنا عمل جاری رکھ سکیں، دین کی سچی دعوت پیش کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا اخلاق اور نرمی بلند فرمائے۔ تیسرا جہنم سے بچنے کا راستہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت سے روکتا ہے، کوئی غیبت کرنا چاہتا کہ بھائی میرے سامنے نہ کرو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، لیکن سب سے خطرناک پہلو اس وقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی گیدرنگ، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی میٹنگ، جب اس کے بعد 8 گھنٹہ غیبت کا دور نہ چلے اس وقت تک وہ میٹنگ مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہاں کرتے تھے میٹھا بھی کھانا چاہیے، بلکہ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ میٹھا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے۔ نہ جانے شاید انہوں نے روایت پڑھی ہوگی، ریسرچ کا دور ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں امام بخاری روایت تو لائے ہیں، کہنا یحب الحلوى والعسل، آپ میٹھی چیز پسند کرتے اور شہد پسند کرتے۔ یہ حلوہ میٹھی چیز ہے، پاکستانی حلوہ نہیں ہے، وہ سسری والی سوجی کا حلوہ نہیں ہے، عام میٹھی چیز ہے، اس میں کھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ لیکن آج کل سویٹ ڈش کون سی ہے؟ یہی ہے۔ فاکہۃ المجلس کون سا ہے؟ یہی ہے۔ اس لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی بات میں بیان کرنا چاہوں گا، سب سے خطرناک بات ایک ہے عام بندے کی غیبت، ایک ہے علماء کی غیبت۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان لحوم العلماء مسمومہ من شم مرضہ ومن اکل ماتا وعادت اللہ فی ہتک استار منتقصیہم معلومہ ومن اطلق لسانہ بالسلب فی العلماء اصابہ اللہ بموت القلب قبل موتی۔ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے، جس گوشت کو سونگھ لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، جس گوشت کو کھا لیتا ہے مر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے گوشت کا؟ غیبت۔ جو ان کی غیبت کرتا ہے دینی بربادی اپنی کر لیتا ہے، کیونکہ دین 2 جگہوں سے آیا ہے، یا مسجد سے یا مسجد والے سے۔ ابن القیم فرماتے ہیں مسجد سے متنفر ہو جاؤ آدھا دین ختم، جب مسجد والے سے بھی انسان متنفر ہو جائے سارا دین ہی ختم۔ وہ بندہ قد انخلع من ربقۃ الاسلام، ایک وقت آئے گا کہ اس نے اسلام کا مکمل لباس ہی اتار دیا ہے۔ وعادت اللہ فی ہتک استار منتقصیہم معلومہ، جو علماء ربانیین کے متعلق زبان درازی کرتا ہے
اللہ نے اس میں ایک قانون رکھا ہے، اس کو معافی نہیں ملتی، اس کو مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ ضرور ہوتا ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص ہر وقت علماء پہ تان کرتا، فلما مات اندلع لسانه واسود، جو ہی وہ فوت ہوا اس کی زبان باہر آ گئی اور کالی ہو گئی. والجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا ہی نتیجہ. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. اور یہی بات میرے محترم فاضل بھائی بیان کر رہے تھے، اللہ ان کی زندگی اور علم و عمل میں برکت فرمائے. جنت میں جانے کا طریقہ اور راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله على ما كان من العمل. وفي رواية أخرى أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. جو شخص گواہی دے دے، عبادت کے لائق کون ہے؟ من شہید، زبان سے گواہی دے دے، عالما بمعنى عاملا بمقتضى، معنی کی بھی سمجھ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے. من شہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، وان محمدا عبدہ ورسولہ. کوئی بھائی ہے اس کا ترجمہ کر کے سنا دے؟ وان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، کیا مطلب عبدہ کا؟ عبد کا مطلب بندہ ہے جی. ہمارے میں قاری صاحب بھی ماشاء اللہ فاضل بیٹھے ہیں، اس کا مطلب نور نہیں ہے؟ دیکھ لینا. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ بھی بندے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کا بیٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ دیکھ لینا. چلو مان لیتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں، سبحان الذی اسرا بے، کون سا پارہ ہے؟ اللہ نے معراج کی سیر کروائی کس کو؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے کس کو سیر کروائی؟ اپنے بندے کو سیر کروائی. اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ہے. عبودیت بہت بڑی نعمت ہے، عبادت اسی سے ہے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. اور دوسری جگہ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. عبدن کا مطلب کیا ہے؟ ساری آیتیں ایسی ہیں کہ نورن کا لفظ تو نہیں ہے. سورہ کہف میں کوئی آخری آیت میں کوئی لفظ ہیں، قل انما انا، بولیے قل انما انا
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل اے سرتاج رسول اپنی مقدس اور مبارک زبان سے فرما دیجئے انما انا بشر، میں بتانا کیا چاہتا ہوں میرے معزز محترم محتشم مکرم بھائیوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ 4 دیواریں اس وقت اسلام کی گر رہی ہیں، اسے بخاری کی روایت میں نے کوٹ کی ہے، جس کی تفصیل میں کچھ بیان کر رہا ہوں، جس کا مجھے اور آپ کو احساس ختم ہو گیا۔ پہلی دیوار، اسلام کہاں سے آیا ہے؟ بولیے، اللہ کی طرف سے آیا ہے نا؟ وحی کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ پہلی دیوار اس وقت گرتی ہے اور بھائی شاید بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رہتا، وہ کون سی دیوار ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو غیب جانتا ہو اس کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے؟ وحی کا محتاج ہے تو غیب جانتا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فیصلہ قرآن دے گا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قل کہہ دیجئے، لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، نہ زمین نہ آسمان، الغیب غیب، الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اگر کوئی بھائی بھول کے کہہ دے فلاں بھی غیب جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسول ہے، فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اور جس کے مالک ہے ہمارے ہاتھ، سب کچھ ان پہ نشاور ہو جائے۔ ان کے متعلق جب ایک مسلمان بھول کے کہہ دیتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اصل نقصان کیا ہوتا ہے؟ وحی ختم، وحی کی پھر ضرورت نہیں رہی، جبکہ اسلام وحی کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ وحی اتری کس پہ؟ بولیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون ہیں؟ کل کائنات کے سرتاج ہیں۔ اور اللہ کے رسول خود فرمایا کرتے تھے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ انا خطیبہم، قیامت کو میں ہی خطیب ہوں گا۔ بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اس جھنڈے کے تلے ہوگی۔ یہ حیثیت ہے میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان پہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سرتاج رسول بنایا ہے۔ ایک اور دیوار گر جاتی ہے جب ہم سوچتے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر نہیں ہیں، وہ نور ہے۔ کیا جی وحی؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ، ام کلثوم، رقیہ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کے لیے ہم بہت بڑی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بتائیے بھی جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیا مطلب؟ 600 پر اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس کے بھی نہیں ہیں۔ اسرافیل، ملک الموت، کیوں؟
جبریل کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی۔ بتائیے جنت کی حوروں کی سرتاج اور شہزادی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ پھر نوری نہیں ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی قسم اللہ کی رضا کے لیے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک راز بیان کیا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم نے نورانی مخلوق کسی فرشتے کو نبی بنانا ہوتا، اس کو بناتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں ہی آنا پڑتا، انس ہوتا تو کوئی بات سمجھتا، لیکن ہم نے سرتاج رسول بنایا ہے تو کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ایک دوسرا زاویہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرو، کس کو کہا تھا؟ فرشتوں کو۔ کس کو سجدہ کریں؟ افضلیت تو پھر آدم کی ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آدم کی اولاد میں سے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری بات، اور تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکہ سے نکلے، 8 دن میں مدینہ پہنچے، غار ثور میں بھی کوئی رات گزاری، کوئی ہے ایسی بات؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت ہے اس طرح کی، کوئی ہے اس طرح کی؟ جی ہجرت کی کہ نہیں کی؟ اس وقت دیوار گر جاتی ہے۔ اسلام کی بھائیوں غور کرو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جب ہم میں سے کوئی بھائی بھول کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، اگر ہر جگہ موجود ہوں تو ہجرت کی ضرورت ہے؟ وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے۔ مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی اسلامی حکومت مدینہ میں بنی ہے اور ہجرت کر کے گئے سرتاج رسول، ہجرت ختم ہو گئی۔ چوتھی بات اور چوتھی دیوار اس وقت گرتی ہے جب ہم شاید بھول کے کہہ دیتے ہیں مختار کل تو اللہ مالک الملک ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مختار کل ہے، جو مختار کل ہوتا ہے اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ کسی کے سامنے اپنی سفارش پیش کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ کس کے سامنے؟ رہتی سہتی یہی ایک نعمت باقی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر یہ لفظ بولا جائے تو شفاعت ختم، کیونکہ مختار کل تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے دے اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے، ہم سے وہ بات نکلوائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا ہے تو گواہی دے دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے۔ اللہ قیامت کے دن 8 دروازے جنت کے کھول دیں گے، فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آخری بات،